بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الفتح، مدنی نمبر 48، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے رسول، یقیناً ہم نے تیرے لیے فیصلہ کن انقلاب کے لیے کامیابی و کامرانی کی واضح راہ کشاد کر دی ہے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کا ذکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مدینہ سے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ سے چند میل پہلے حدیبیہ کے مقام پہ قیام کیا۔ چونکہ 2 ہجری سے قریش کے ساتھ لڑائیاں لڑی جاتی رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ قریش یہ سمجھیں کہ ہم حملہ کرنے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس بھیجا کہ بتائے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ خبر پھیلی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سمجھا کہ قریش جنگ پر آمادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں صحابہ اکرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے، جسے شجر رضوان کہا گیا ہے، خدا کے ساتھ کیے گئے عہد، خدا نے خرید لیا مومنوں کی جان و مال کو جنت کے عوض، سورہ 9 آیت 111 کی تجدید کی۔ چونکہ عمرہ کی نیت سے آئے تھے، ہتھیار بھی ساتھ نہ تھے، تو یہ بڑی نازک صورتحال تھی۔ یہ وقت تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اپنے ایمان کی صداقت کی شہادت پیش کرنا تھی۔ رضوان کے معنی ہے خدا کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے ہم آہنگ ہو جانا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیعت کے عمل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کی خبر غلط ہے، اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ قریش صلح پر آمادہ ہیں، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے بشرطے کہ ان کی شرائط کو منظور کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارا بھی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ قریش کا نمائندہ شرائط لے کر آ گیا۔ تاریخ احادیث کے بیان سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دب کر قریش کے ساتھ صلح کی۔ مثلا نمبر 1، اس دفعہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جانا ہوگا۔ نمبر 2، جو مسلمان یہاں مکہ میں رہ گئے ہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ نمبر 3، اس کے بعد بھی اگر مسلمان کسی طرف سے مکہ میں آ گئے تو ہم ان کو زبردستی روک رکھیں گے۔ اور نمبر 4، مدینے میں اگر ہمارے ہاں کا کوئی آدمی اس وقت ہے یا اس کے بعد بھی جائے گا تو اس کو آپ نہیں روکیں گے، وہ واپس مدینے میں آئے گا لیکن اپنی رضا سے۔ یہ ہیں وہ شرائط جو عام طور پہ تاریخ احادیث میں ملتی ہیں۔ ان شرائط پہ صلح کی گئی تھی تو نظر آ رہا ہے جیسے نظر بظاہر مسلمانوں نے دب کے صلح کی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ شرائط جو حدیثوں، روایات اور تاریخ کے اندر سے ہم نے بیان کی ہیں، ہم ان سے متفق نہیں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کی مخالفت کی تھی۔ روایت کرنے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ عجیب قسم کا کیریکٹر چن رکھا ہے کہ وہ معاذ اللہ ہر بات کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا دبنگ قسم کا آدمی تیار کر رکھا ہے، لیکن سوچتے نہیں کہ کس کے مقابلے میں۔ روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بدتر صلح کے کرنے کی بات ہے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن ہم یہ شرائط نہیں مانیں گے۔
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، تو قریش نے کہا کہ یہ ٹکڑا تو مسلمانوں کا ہے اور ہم تو بسم اللہ ہما کہتے ہیں، کیونکہ رحمان اور رحیم کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، یہ بھی لکھ لو۔ پھر لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ نے قریش کے فلاں کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جی، یہ بھی نہ لکھو، اور پھر آگے وہ شرائط ہیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ اس پہ صحابہ عام طور پہ اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک کہہ دیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر آئے تھے کہ وہاں ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، ہم بڑے دکھ کے ساتھ روایات سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ اس قسم کی منطقی استدلالیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات عظمت و اعلیٰ کے منہ پہ سجتی نہیں ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کر لیں گے۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ صاحب اگر یہ بات یقینی طور پہ نہیں تھی تو اس سال پھر عمرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی کیوں تھے؟ آگے ہے کہ غصے میں بھرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا بجھا کے ٹھنڈا کیا تو وہ آرام سے بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر جب یہ واقعہ یاد کرتے تھے انہیں بڑی ندامت ہوتی تھی، رویا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے کہ میں نے بڑی گستاخی کی۔ من جانب اللہ کا ثبوت تو یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہوتی، لیکن صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ عمرہ کیا بھی تھا اور نہیں بھی کیا تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ، ہماری روایات قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اوپر جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے وہ بخاری شریف کے باب کتاب الصلح کے اندر درج ہے، اور اس واقعہ کے مسلسل بیان کرنے کے بعد ورق پلٹتے ہی اگلے باب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی سال اسی وقت معاہدے کے بعد مکہ میں آئیں گے اور عمرہ کر لیں گے۔ اور پھر اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں تشریف لے گئے، عمرہ کیا، 3 دن مکہ میں رہے، اور تیسرے دن قریش نے کہا کہ بھئی معاہدے کی روح سے اب وہ وقت ہو گیا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یعنی اسی معاہدہ کے اسی سال اسی وقت وہیں سے یہ عمرہ کر کے گئے۔ اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ دب کر صلح نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جو عمرہ کرنے کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ معاہدے کی روح سے آپ اور صحابہ اکرام عمرہ کیے بغیر واپس آئے، عمرہ کیا بھی تھا اور نہیں بھی کیا تھا، یہ دونوں بخاری شریف میں درج ہیں۔ اب اس تاریخ پہ مدار رکھ کر آپ سوچ لیجئے کہ بات کس نتیجے پر پہنچے گی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ بہرحال بیعت رضوان بھی ہوئی اور قریش سے کوئی معاہدہ بھی ہوا نظر آتا ہے کہ معاہدہ بڑا نازک ہو گیا تھا، لیکن اس میں جنگ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے نظر آتا ہے کہ بیعت تک ہی بات رہی تھی، جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ قریش کے ساتھ مندرجہ بالا شرائط پر کوئی معاہدہ ہوا جو نظر بظاہر لگتا ہے کہ دب کر معاہدہ کیا گیا۔ معاہدہ صلح حدیبیہ سے مرتب ہونے والے نتائج مسلمانوں کے حق میں اچھے نکلے۔ ہجرت کے بعد جنگوں کی وجہ سے 6 سال کے دوران یہ کیفیت رہی کہ مکہ اور مدینے کی دونوں آبادیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہیں رہے تھے۔ نہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ مدینے میں مملکت قائم ہو گئی ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں، اسی طرح مدینہ والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ مکہ میں قریش کی کیفیت کس قسم کی ہے۔ مکہ کے رہنے والے غیر مسلم مدینے میں ہی دیکھنے کے لیے آ سکتے تھے۔ ہوا یہ کہ مکہ کے غیر مسلم قریش جب مدینہ گئے تو انہوں نے نظام خداوندی کے جو نتائج دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہم مکہ واپس نہیں جائیں گے۔ معاہدہ کی روح سے جو لوگ مکہ سے مدینہ آتے تو وہ اپنی مرضی سے واپس جا سکتے تھے، انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا،
لیکن غیر مسلم تو اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتے تھے۔ جو لوگ واپس مکہ چلے جاتے تھے وہ مدینہ کے نظام اور اس کے نتائج کی مکہ جا کر تعریف کرتے تھے۔ اب رہے مسلمان جو مکہ جاتے تھے انہیں معاہدے کی روح سے مدینہ واپس نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ روک لیے جانے والے مسلمانوں نے مکہ والوں سے ناراض ہو کر مکہ سے باہر قریب ہی ایک جگہ اپنا ایک مرکز بنا لیا اور انہوں نے مکہ والوں کے خلاف طرح طرح کی کاروائیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں مکہ والوں پہ الٹی پڑ گئیں۔ مکہ والے تنگ آ گئے تو انہوں نے 2 سال کے بعد خود ہی التجا کی کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو باہمی رضامندی کے ساتھ منسوخ کر دیں۔ اگر اوپر مندرجہ شرائط صحیح ہیں جو نظر بظاہر قریش کے حق میں جاتی نظر آتی ہیں تو ان کو خود انہی نے منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بالا کی بہت بڑی شہادت ہے۔ معاہدہ 6 ہجری سن 628 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت 1400 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام عمرہ کرنے گئے تھے۔ رمضان 8 ہجری میں جب مکہ پر معاہدہ کے منسوخ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کی تیاری شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 فوج کا لشکر جرار تھا۔ ادھر مکہ والوں نے ایک لشکر جرار دیکھا تو جنگ کرنے کی بجائے خود ہی ہتھیار ڈال دیے، یعنی سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے شکست مان لی۔ مورخین کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہی تمام کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سورہ 48 آیت نمبر 1۔ اے رسول، یقیناً ہم نے تیرے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کی واضح راہ کشاد کر دی ہے۔ فتح کے معنی جنگ میں کامیابی ہی کے نہیں ہوتے بلکہ عربی زبان میں فتح کے معنی ہوتے ہیں کامیابیوں کے دروازے کھول دینا۔ آیت کے الفاظ اب سمجھ میں آئیں گے۔ قرآن حمید نے کیا کہا ہے کہ یہ جو کچھ حدیبیہ کے مقام پر ہوا ہے اس نے تو تمہارے لیے نہایت واضح کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ مبیناً سورہ 48 آیت نمبر 1 کے معنی ہے واضح طور پر جس میں شک و شبہ ہی نہ ہو۔ اس آیت کا پس منظر سمجھانا بہت ضروری تھا، سو وہ اوپر آ گیا ہے۔ آیت نمبر 2۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس فتح مبین کا مقصد یہ ہے کہ مخالفین نے تیرے خلاف جس قدر الزامات تراشے یا آئندہ تراشیں ان کے مضر اثرات سے تیری حفاظت کا سامان ہو جائے اور خدا کی نعمتوں کا اتمام ہو جائے، سورہ 24 آیت 55۔ اور یوں تو اپنے قافلے سمیت زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ پر گامزن رہے۔ ذنب کا مفہوم اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آگے اور پیچھے گناہ کرتے رہے؟ ذنب کا آپ ترجمے والا کوئی بھی قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، وہاں آپ کو اس آیت کا ترجمہ ملے گا کہ تاکہ اللہ تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو پہلے ہو چکے ہیں، وہ بھی معاف کر دے اور وہ بھی معاف کر دے جو بعد میں ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم نے پہلی آیت میں کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سورہ 48 آیت نمبر 1۔ اس واضح فتح سے تیرے لیے فتوحات کی کامیابیوں کی کامرانیوں کی راہیں کشاد ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ تو کیا یہ اس لیے فتح نصیب ہوئی کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گناہ معاف کر دے جو آپ پہلے کر چکے ہیں اور وہ بھی معاف کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کرنے ہیں؟ کیا ان دونوں باتوں میں آپ کو کوئی ربط نظر آتا ہے؟ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے گناہ پہلے کیے ہوئے تھے پھر بعد میں بھی کرنے تھے، اور پھر معاذ اللہ ان گناہوں کے متعلق اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ عربی میں ذنب مویشیوں کے پیچھے لگی دم کو کہتے ہیں۔ مویشی جہاں بھی جائے دم چپکی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اس لفظ کو عرب مجازی طور پر ہر ان الزام تراشیوں اور تہمتوں کے لیے استعمال کرتے تھے جو کسی پر اس طرح چپکا دی جائیں کہ وہ جہاں جائے چپکی ہوئی اس کے ساتھ جائیں۔ جانور جہاں بھی جائے دم چپکی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔
تو मजाजी तौर पर साथ चिपकी रहने के मानों में ये इस लफ्ज को इस्तेमाल करते थे। मसलन किसी के खिलाफ बोहतान, तोहमत और इल्जाम आयद करके उनका प्रोपेगेंडा कर देना, जिसकी वजह से इंसान जहां भी जाए वो बोहतान, तोहमत और इल्जाम चुपका हुआ उसके साथ साथ जाए। इसको अरब जम्ब कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जाने वाले जम्ब यानी इल्जामात, बोहतान और इल्जामात वो थे जो अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तराशते थे, और वो कम अज कम इस वक्त तक तराशते रहे यहां तक कि ये आयत आई। खुद लफ्ज इल्जाम के मानी भी किसी पर किसी गलत चीज का चिपका देना होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये कि एक यतीम जिसके साथ कोई जमायत भी नहीं है, गरीब भी है, अमारत भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया, पहला ऐलान किया तो कुरैश से ये कहा था कि आओ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी दावत क्या है। कहा कि मेरी दावत से ऐसी अजीम ममलिकत कायम हो जाएगी जिसके सामने ईरान और रोमा की ममलिकतें भी कुछ हैसियत नहीं रखेंगी। मुझे इस ममलिकत के अमूर को सरअंजाम देने के लिए वजीरों की जरूरत है, साथियों की जरूरत है, बोझ बटाने वालों की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों की तरफ से जम्ब की नौइयतें। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावा के साथ उठे कि मैं ऐसी ममलिकत कायम करूंगा जिसके सामने ईरान और रोमा की ममलिकतें भी सरनगू हो जाएंगी। अरब इस दावा का मजाक उड़ाते थे, तमस्खर उड़ाते थे। 2 साल बाद ही अरबों ने आप और आप रुफाका को वादिये शाबे अबी तालिब में मैसूर करके दाना पानी बंद कर दिया था। कबीला बनु आमिर का एक सरदार आया और कहा कि अगर मैं आपकी दावत को कबूल कर लूं तो मुझे क्या दोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत के बागात मिलेंगे। बूढ़े सरदार ने कहा कि ये तो आखिरत की बात है जिसे न तुम दिखा सकते हो और ना ही मुझे यकीन आएगा। ये बताओ कि मुझे यहाँ क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरों की फतूहात और अजीम ममलिकत। दावा नबूवत के इब्तदाई चंद सालों में ये चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। इन इब्तदाई कमजोर हालात में वो कुरैश क्या का ना कहते होंगे। कुरान करीम में यह है कि इस्तेहजा करते और मजाक उड़ाते थे। नंबर 2, कुरान करीम में है कि फज़क्कर फमा अंत बिनेमत रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, सूरा 52 आयत नंबर 29। खुदा मुदाफियत कर रहा है कि तू ये बात उन तक पहुंचाए चला जा, इस चीज को दोहराए चला जा, इससे घबराओ नहीं। खुदा उसकी शहादत देता है कि तू तो उसकी नेमतों से नवाजा गया है, इसलिए ना तो तू काहिन है और ना ही मजनून है। काहिन मंदिरों के अंदर किस्मतें बताने वाले और फाल निकालने वाले मजहबी पेशावर होते थे। वो कहते थे कि ये काहिन है जो बैठा हुआ किस्मतें बताता रहता है और इसी कहानत की बना पर ये कह रहा है कि इतनी बड़ी ममलिकत तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। कुछ कहते कि माज़अल्लाह ये मजनून यानी पागल हो गया है, इसलिए ये बहकी बहकी बातें करता है। खुदा मुदाफियत में कह रहा है कि वाला मजनून, ये पागल नहीं है, ये जम्ब ही तो हैं कि ये काहन है, ये मजनून है, ये शायर है, ये साहिर है। अम यकूलूना शायरुन, सूरा 52 आयत नंबर 30। बाज कहते कि ये शायरी कर रहा है। शायरी के मानी है तखय्युलात की दुनिया के अंदर गुम हो जाना। मुखालिफिन कहते थे कि इसकी बातों को संजीदगी से मत लो, क्योंकि शायरुन नतरब्बसो बेही रैबल मनून, सूरा 52 आयत नंबर 30। थोड़ा सा इंतजार करो, जमाने की गर्दशें खुद ही इसके ख्यालात को मटा देगी। इस फतेह मुबीन के बाद होने वाली फतूहात का नतीजा ये हुआ कि इससे बेशतर अरब जितने इल्जामात लगाते थे वो धुल गए, और आइंदा भी अगर कोई इल्जाम लगाए तो किसी को भी इल्जामात पर यकीन न करे। उन्होंने खुद मान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साहिर था और ना मजनून था, ना वो काहिन था और ना वो शायर था। उन्होंने मान लिया कि ये तो सच कहता था। उसके बाद भी ए रसूल, अगर तुम्हारे मुतालिक ये इस किस्म की बातें करेंगे तो बाद की फतूहात और कामयाबियां तुम्हारे हर दावे की सदाकत का सबूत बनती चली जाएंगी और उनके हर इल्जाम की तरदीद होती चली जाएगी। हमने तुम्हें फतेह मुबीन दी ही इसलिए है कि ले यागफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा ताख़रा, सूरा 48 आयत नंबर 2।
تاکہ یہ ان الزامات کی تردید کریں جو تیرے پیچھے یہ آج تک لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ قریش کہتے تھے کہ اس رسول کی اپنی پوزیشن دیکھو اور اس کے دعووں کو دیکھو۔ کہا کہ فتویٰ سارے ان الزامات کو دھو ڈالیں گی جو یہ تمہارے خلاف لگاتے تھے، وہ بہتان جو تمہارے خلاف چپکاتے تھے، اور اس کے بعد بھی جو فتوحات ہونی ہیں، ہر فتح جو تمہیں حاصل ہوگی ان کے آئندہ کے الزامات کی تردید کا ثبوت بنتی چلی جائے گی۔ یہ ہے آیت کا مفہوم، نہ کہ یہ کہ خدا تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے 2 ہی سال بعد فتح مکہ 8 ہجری نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا۔ آیت نمبر 3۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یعنی خدا تجھے اپنی مدد سے بڑا زبردست غلبہ عطا کرے گا۔ لوگ دیکھ لیں گے کہ بالآخر حق غالب آتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تاکہ صلح کی شرائط کی بنا پر جو افسردگی چھا گئی تھی وہ دور ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے بیعت لی تھی، اس نے ان کے دلوں کے اندر ولولہ شہادت کو ابھارا۔ رسول اللہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام کی بیعت کا اثر کیا ہوا، اس کو اگلی آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 4۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ خدا وہی ہے جس نے جماعت مومنین کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کیا تاکہ اس سے ان کے ایمان میں مزید تقویت آ جائے۔ کائناتی قوتیں اس کے پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ سورہ 9 آیت نمبر 26، تاکہ انسان کے ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب ہو۔ سورہ 45 آیت نمبر 22، سورہ 53 آیت نمبر 31۔ اور یہ سب کچھ خدا کے علم و حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا نے صحابہ اکرام کے قلوب میں تسکین پیدا کر دی، پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، ایک ایک واقعہ نے ان کے قلب مضطرب میں تسکین کا سامان پیدا کر دیا۔ خدا نے کہا کہ تم مغلوب نہیں ہوئے، مفتوح و محکوم نہیں ہوئے، بلکہ نصرت خداوندی تمہارے ساتھ رہی، فتح پہ فتح تمہیں ملتی چلی گئیں، ایک کامیابی دوسری کامیابیوں کے لیے راہ ہموار کرتی چلی گئی۔ ایمان تو تمہارا تھا، لیکن یوں تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جو باتیں دعوی تک تھیں وہ حقیقت بن کر سامنے آنے لگیں۔ فتح میں جنود سماوات کا کردار حکمت پر مبنی ہے جسے عقل انسانی سمجھ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں جنود سما اور جنود ارض کا ذکر متعدد مقامات پہ آیا ہے۔ جنود ارض تو جماعت مومنین بطور حزب اللہ کے زمین پر موجود تھی۔ جہاں تک جنود سماوات کا تعلق ہے تو یہ ہیں کائناتی قوتیں، جنہیں ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ کائناتی قوتیں انسان کے نفسیات میں تغیر پیدا کر کے تقویت کا سامان پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جنگ بدر رمضان 2 ہجری اور جنگ حنین شوال 8 ہجری کے بارے میں بھی ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، سورہ 9 آیت نمبر 26۔ بالآخر جنگ حنین میں اللہ نے مومنین اور اپنے رسول کے دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے وہ لشکر اتارا جنہیں تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سکون قلب کی بنا پر جنگ کا نقشہ بدل گیا اور فریق مخالف شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنود السماوات جماعت مومنین کے دلوں میں سکون انڈیل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے قدموں میں ثبات پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ ثبات کے بارے میں کہا کہ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، سورہ 47 آیت نمبر 7۔ جنود السماوات تمہارے قدموں میں استقامت پیدا کر دیتے ہیں۔ سپاہی تو یہی جنود الارض ہوتے ہیں جو تلواریں لے کر میدان جنگ میں آتے ہیں۔ جنود السماوات سپاہیوں کے قدموں میں استقامت پیدا کر دیتے ہیں، جو بڑی چیز ہے۔ استقامت رہے تو یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بات کہ جس بات پہ میں یقین رکھتا تھا، جو میرے دعاوی تھے وہ سچے ہو کر میرے سامنے آ رہے ہیں، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الفاظ
अलीमन हकीमा सूरा 48 आयत नंबर 4 ने बता दिया कि जब इंसान जुनूदुस समावात की पैदा करदा नफ्सियाती तगय्युर का तज्जिया करेगा, हिकमत से काम लेगा, तो समझ में आ जाएगा कि जुनूदुस समावात किस तरह नफ्सियाती तगय्युर पैदा करके कदमों में सबात और दिलों में सुकून पैदा करते हैं। हकीमन लफ्ज लाकर बता दिया कि ये कोई मौजज़ा नहीं होता कि समझ में ही ना आए। हिकमत का ताल्लुक अकल से है, जबकि मौजज़ा का अकल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कुरान हकीम इंसानी अकल को जला बख्शता है, उसे माऊफ नहीं करता। मौजज़ा में अकल आजिज आ जाती है, तो जिन उमूर में इंसानी अकल आजिज आ जाए उनको अलीमन हकीमा सूरा 48 आयत नंबर 4 कैसे कहेंगे। जब इंसान का इल्म ऊपर को उठेगा तो इन मकामात का उसे पता चलेगा कि ये सारी चीजें हिकमत पर मबनी थीं। आयत नंबर 5 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ فتح मुबीना सूरा 48 आयत नंबर 1 से मकसूद ये है कि अल्लाह जमायत मोमिनीन को ईमान व आमाल सालेह के नतीजा में वो जन्नती माशरा अता कर दे जिसकी खुशगवारियों में कभी फर्क नहीं आता, और उनकी माशरती नाहमवारियों को दूर कर दे सूरा 11 आयत नंबर 115। और ये कानून खुदाबंदी की रूह से बहुत बड़ी कामयाबी और कामरानी है। ऊपर जम्बे का इल्जामात और तोहमतों का जिक्र आ चुका है कि वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ कहा वयुकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम सूरा 48 आयत नंबर 5, और ताकि उनकी माशरती नाहमवारियों को दूर कर दे। इंसान से मामलात में छोटी मोटी नाहमवारियां पैदा हो जाती हैं, कुछ सहवन होती हैं, कुछ निस्यान से होती हैं, कुछ तदबीरी गलतियां होती हैं, लेकिन जब आखिरुल अमर फतेह हो जाती है तो वो सारी कमजोरियां ढक जाती हैं, वो बाकी नहीं रहती। कहा कि ये सारी फतूहात हमने इसलिए दी कि तुम्हारे खिलाफ जो इल्जामात चस्पा होते थे वो दूर हो जाएं, और जो कुछ तदबीरी गलतियां हों उनका अजाला हो जाए। वैसे भी फतेह की सूरत में तमाम गलतियां छुप जाया करती हैं, क्योंकि जमायत मोमिनीन की फतेह हसनात है, इसलिए इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात सूरा 11 आयत नंबर 114। फतेह हमवारियां पैदा करने वाले काम नाहमवारियों को खत्म कर देते हैं। आयत नंबर 6 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ताकि मोमिनीन के अस्सकीना फी कुलूब सूरा 48 आयत नंबर 4 की वजह से मुखालिफिन की शिकस्त और निज़ाम खुदाबंदी की तश्कील के बाद मुशरिकीन व मुनाफिकीन को ख्वाह वो मर्द हों या औरतें उनके किए की सजा मिल जाए। ये लोग निज़ाम खुदाबंदी के बारे में बदगुमानी से काम ले रहे हैं कि इस्लाम में हमारी फलाह नहीं है। ये अपने हाथों लाई हुई मुसीबतों के चक्कर में फंसेंगे, ये जिंदगी की उन खुशगवारियों से महरूम रह जाएंगे जो ईमान व आमाल सालेह का लाजमी नतीजा हैं, और तबाहियों और बर्बादियों का जहन्नम उनके लिए तैयार होगा। उनका ठिकाना बहुत ही बुरा है। शिरक, मुनाफिकत, मजहबियत इंसानी जिंदगी के रवैये हैं जो कम या ज्यादा हर दौर में मौजूद रहते हैं। मुशरिकीन तो मक्का में थे, लेकिन मदीना में मुनाफिकीन से वास्ता पड़ा। यह बात गलत है कि फलां आयत मुशरिकीन के लिए आई थी, फलां मुनाफिकीन के लिए आई थी और फलां यहूद व नसारा के लिए आई थी। और चूंकि वो 1400 साल पहले गुजर चुके, तो अब ये आयात असातीरुल अव्वलीन यानी माजी के किस्से होकर रह गई हैं। रहे मुसलमान तो उनके लिए जन्नत और हूरों वाली आयात हैं। ये बात नहीं है। कुरान इंसानी रवैयों की बात करता है जिनका भी मुशरिकीन
منافقین اور یہود و نصارہ جیسا رویہ ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کیوں نہ کہلاتے ہوں۔ یہ آیات ان سے قیامت تک متعلق ہوں گی، کیونکہ قرآن ابدی حقیقتیں بیان کرتا ہے اور ان کا تعلق ہر دور کے انسان سے رہے گا۔ ہمارے اپنے دور میں منافقین اور مشرکین کی کمی نہیں ہے۔ مومن تو شاید کہیں ڈھونڈنے سے ہی ملے گا۔ مذہب کو اپنی مفاد پرستی کے لیے بطور اعلیٰ کار استعمال کرنا منافقت ہے۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف میں کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ 12 آیت نمبر 106۔ ان کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بھی دعوے دار ہیں اور پھر بھی مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے ہو گزرے لوگ ہی مشرکین نہیں تھے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان لانے کے باوجود مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔ سوچئے کہیں اس آیت کی زد ہم مسلمانوں پر تو نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ قبر پرستی اور فرقوں میں بٹ جانا بھی تو شرک ہے، سورہ 30 آیت 31-32۔ نیز خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی تو شرک ہے۔ دیکھیے لا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ 18 آیت نمبر 26۔ خدا اپنے حق کے حکومت میں، اپنے احکام میں، اپنے قوانین میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے مطابق خالص توحید تو یہ ہے کہ خدا کی کتاب، خدا کے احکام، خدا کے قوانین کی خالص پیروی کی جائے۔ آیت نمبر 7۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ خوشگوار زندگی کا یہ نتیجہ کائناتی قوتوں کی تائید و نصرت سے برآمد ہوگا، جو قانون مکافات کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں، سورہ 45 آیت نمبر 22، سورہ 48 آیت نمبر 4۔ اور اس طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا کا قانون کس قدر غلبہ اور حکمت کا مالک ہے۔ عزیزاً حکیمہ، سورہ 48 آیت نمبر 7۔ خدا کی قوت و غلبہ جباریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں اور دھاندلی بھی نہیں ہے، اس کا غلبہ حکیم ہے، یعنی حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 8۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یقیناً تیرا فریضہ ہے کہ تو اپنی جماعت کے افراد کے اعمال کی نگرانی کرے، سورہ 2 آیت 143۔ انہیں بتاتا رہے کہ صحیح اعمال کا نتیجہ کس قدر خوشگوار ہوتا ہے اور غلط روش کس طرح انسان کو تباہیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ مذہب کی دنیا میں امت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، ہوتے ہیں تو فرقے ہوتے ہیں، مگر دین میں نظام خداوندی کا ایک مرکزی سربراہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری احکام خداوندی کو نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ نظام خداوندی کے سربراہوں کا یہ فریضہ قیامت تک رہے گا، وہ اپنی جماعت کے اعمال کی نگرانی کریں گے۔ دیکھیے سورہ 2 آیت 143۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بطور سربراہ نظام خداوندی یہ فریضہ ادا کیا تھا۔ جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی کی بشارت دیتے، اور جو ان کے خلاف زندگی بسر کرتے ان کو غلط روش کی پاداش میں دنیا و آخرت میں خوفناک نتائج سے آگاہ کرتے تھے۔ یہ ہے مبشرا و نذیرا۔ آیت نمبر 9۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور جماعت مومنین اس نظام خداوندی کی محکمیت پر یقین کامل رکھیں جسے ان کا رسول متشکل کر رہا ہے، اور اس کے قیام و بقا کے لیے اس نظام کی مدد کریں اور اس نظام کی عظمت و توقیر کو بلند کریں، سورہ 7 آیت 157۔ اس کے مناسک و مقاصد کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں اور سرگرداں رہیں، سورہ 33 آیات 41-42۔ بکرتم و اصیلا، یہ صبح شام محاورہ ہے جو ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے۔ اصلو کسی چیز کی اس بنیادی حصے کو کہتے ہیں کہ اگر اسے مٹا دیا جائے تو وہ ساری چیز ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 10۔ إِنَّ
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ید اللہ فوق ایدیہم فمن ناکس فإن ینکس علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں اور در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، عہد و پیمان کے وقت ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جس نے عہد سورہ 9 آیت 111 کو توڑا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، لیکن جو اللہ سے باندھے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ مومنین کے ہاتھ پر رسول کے ہاتھ کی بجائے خدا کے ہاتھ کا مفہوم۔ نظام خداوندی خود خدا کا تجویز کرتا ہے جس کی وضاحت اس نے قرآن کریم میں کر دی ہے، لیکن یہ نظام خدا کے قوانین کے مطابق ہر رسول تشکیل دیا کرتا تھا اور اس کے بعد اس کے جانشین یہی فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ نظام خدا کے قوانین کے مطابق چلا، لہٰذا اس نظام میں شامل ہونے کے بعد انسان جو معاہدات خدا سے کرتا ہے وہ معاہدات عملاً رسول یا نظام خداوندی کے سربراہ کی وساطت سے کرتا ہے۔ جو ذمہ داریاں خدا نے انسانی معاشرے میں اپنے ذمہ لے رکھی ہیں وہ نظام خداوندی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ مثلا جماعت مومنین خدا سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اس کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، سورہ 9 آیت 111۔ اس کی عملی شکل خدا نے یہ بتائی کہ مومنین معاہدہ رسول تیرے ساتھ کرتے ہیں، اور تیرے ساتھ کیا ہوا معاہدہ دراصل خدا کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاہدہ کرنے کی عملی شکل یہ تھی کہ مومنین اپنا ہاتھ آگے کرتے اور رسول ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا۔ اسے کہا کہ ان کے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، گویا رسول یا نظام کا سربراہ آن بہاف آف اللہ زمین پر اللہ کے نمائندے کے طور پر لوگوں سے معاہدہ کرتا ہے۔ یہ نظام کی عملی شکل ہے۔ ہمارے ہاں منڈیوں میں جب سودا پکا ہو جائے تو خریدنے والے اور فروخت کرنے والے میں سے ایک کہتا ہے کہ دے ہاتھ۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور اس عمل سے سمجھا جاتا ہے کہ سودا پکا ہو گیا۔ جو شخص عہد کو توڑتا ہے تو عہد کے توڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کچھ خدا سے معاہدہ کیا تھا تو وہ معاہدے کے ثمرات سے محروم رہ جائے گا، لیکن عہد کو پورا کرنے والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ حکومتوں کے ساتھ جتنے عہد و پیمان ہوتے ہیں وہ حکومت کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے جو معاہدے پر دستخط کرتا ہے، لیکن یہ اس نمائندے کا عہد نامہ یا معاہدہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک غیر محسوس حکومت کا دوسری غیر محسوس حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حکومت کے نمائندے کی طرف سے کیے گئے معاہدے کو حکومت کا معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی نہ صرف موجودہ حکومت پابند ہوتی ہے بلکہ اس کی جگہ آنے والی حکومتیں بھی پابند ہوتی ہیں۔ سربراہ کے عین منشا کے مطابق کوئی بھی جو کام کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے سربراہ نے کیا ہو۔ مثلا جنگ بدر میں تلواریں مومنین کی چل رہی تھیں لیکن وہ عین منشاء خداوندی کے مطابق چل رہی تھیں، تو کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، سورہ 8 آیت نمبر 17۔ تم نہیں قتل کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے۔ سربراہ کی عین منشاء کے مطابق جو کام کیا جائے تو کام کے نتائج کی ذمہ داری سربراہ پر ہوتی ہے۔ نظام خداوندی میں اصل سربراہ غیر محسوس حکومت کی طرح غیر محسوس خدا ہوتا ہے۔ انسانوں میں سے ایک سربراہ نظام خداوندی کے نمائندے کے طور پر غیر محسوس خدا کے فرائض کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے۔ یوں خدا نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا ہے۔ جب خدا کے قوانین کے مطابق خدا کے لیے کام کیا جائے تو اس کا اجر بھی وہ دیتا ہے۔ کہا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ 48 آیت نمبر 10۔
اور جو خدا کے ساتھ عہد کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر عظیم خدا کے ہاں سے ملتا ہے۔ خدا کا کام ایک محسوس سربراہ کی نگرانی میں کیا تو خدا یہ نہیں کہتا کہ جاؤ تم جانو اور تمہارا رسول یا نظام کا سربراہ جانے۔ کہا کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا معاوضہ ہم دیں گے، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 11۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ جو بدو جنگ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم پیچھے اس لیے رہے کہ ہم اپنے مال، مویشی اور گھر بار والوں کے متعلق ضروری انتظامات میں مصروف رہے، اس لیے شریک جہاد نہیں ہو سکے، لہٰذا اسے ہمارے خلاف جرم قرار نہ دیا جائے۔ لیکن یہ ان کی محض بہانہ سازیاں ہیں، ان کی نیت کچھ اور تھی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے متعلق خدا کا قانون ہی کچھ فیصلہ کرے گا، اگر اس کی روح سے تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچانا ہوگا تو کسی کو اس کا اختیار نہیں کہ اس کے خلاف کچھ کر سکے۔ خدا تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اسی کے قانون کی روح سے تمہارا فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ بدو تھے جو اسلام کے غلبے کو دیکھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی ایمان نہیں اترا تھا۔ سورہ 49 آیت نمبر 14۔ تو ایمان کی پہلی شناخت تو یہ ہوئی کہ دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہوں، یعنی زبان دل کی رفیق ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ اگر یہ بات نہیں تو وہ منافقت ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ 61 آیت نمبر 2۔ جو کچھ تم کہتے ہو اور پھر وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے، یعنی قول اور عمل کی ہم آہنگی ہو۔ کہا کہ یہ بدو جو کچھ کہہ رہے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری منافقت کا کسی کو علم نہیں ہونے پائے گا، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ خدا دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 12۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ ان بدوؤں کو خیال تھا کہ رسول اور اس کے ساتھ جماعت سب اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس خیال سے یہ بہت خوش ہوئے، حالانکہ یہ خیال بہت ہی برا تھا جو ان کے دل میں پیدا ہوا، اور انہی باتوں نے اے اعراب تمہیں تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 13۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو شخص بھی اس بات پر یقین نہیں رکھے گا کہ نظام خداوندی کامیاب ہوگا، وہ اسی قسم کی منافقانہ حرکات کرے گا، اور جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس نظام نے تو کامیاب ہونا ہی ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ساری کائنات میں اختیار و اقتدار خدا کا ہے، اس لیے نظام خداوندی کامیاب ہو کر رہے گا۔ جو شخص اس نظام کی حفاظت میں آ جانا چاہے اسے حفاظت مل جاتی ہے، اور جو اس کے خلاف چل کر تباہ ہونا چاہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا کا قانون ہمیشہ تمہاری حفاظت اور ربوبیت چاہتا ہے۔
गफूर रहीमा। गफूर के मानी हैं वो गलतियों के मुज़र असरात से बचाता है, हिफाजत करता है। रहीमन रहमत के मानी हैं वो सामान्य नशो नुमा अता करता है। दरअसल जो नुकात पहले बयान हो चुके होते हैं उनकी मुनासबत से उनकी तायद में कुरान खुदा की सिफात को आयत के आखिर में लाता है ताकि आयत का मफहूम निखर कर सामने आ जाए। यगफिरु लिमन यशाओ व युअज़्ज़िबु मन यशा, सूरह 48 आयत नंबर 14। इसके मानी ये नहीं है कि खुदा जिसको चाहे बख्श देता है, जिसको चाहे वो पकड़ लेता है। मन यशा के मानी है जो इंसान चाहता है, यानी जो कवानीन खुदाबंदी की हिफाजत में जिंदगी बसर करता है उसको हिफाजत मिल जाती है, और जो कवानीन खुदाबंदी से हटकर जिंदगी बसर करता है वो तबाह हो जाता है। यही खुदा का निज़ाम अदल है और यही खुदा का कानून मकाफात अमल है। गलतियों के मुज़र असरात से बचने का तरीका खुदा ने बताया कि अल हसनात युज़हिबन सय्यात, सूरह 11 आयत नंबर 114। गलती के मुज़र असरात से बचने के लिए कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा काम करो, यानी हसनात का पलड़ा झुककर सय्यात के मुज़र असरात को ज़ाइल कर देता है। सदकल्लाहुल अज़ीम।